بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ عشاء کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ سریر اس امید پر سرائے میں لگا ہوا تھا کہ بارش تھمے اور وہ اپنی مہم پر روانہ ہو، لیکن بارش تیز ہوتی چلی گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بارش رکے گی نہیں تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے سے نکل کھڑا ہوا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے سریر نے اپنے اوپر چرمی چادر ڈال لی تھی۔ سرائے سے تھوڑی دور جا کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا رخ اس قدیم اور بوسیدہ قلعے کی طرف تھا جس میں تھیوڈورا قید تھی۔ قلعے کی فصیل سے مشرق میں ذرا فاصلے پر چٹانوں کے اندر اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک ایسی چٹان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو چھجے کی طرح آگے کی طرف بڑھی ہوئی تھی اور جس کے نیچے کھڑے ہو کر بارش سے بچا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو وہاں چھجے دار چٹان تلے کھڑا کر دیا۔ زین سے بندھی ہوئی کمند اس نے اتاری، چمکتی کڑیوں والی اپنی زیرہ درست کی، سر پر خود پہنا، اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اس نے گھوڑے کو خوراک کا توبرا چڑھا دیا اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے چرمی چادر اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال دی۔ اب وہ تیز بارش میں بھیگتا ہوا آہستہ آہستہ قلعے سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ قلعے کی فصیل کے قریب آ کر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا تو مطمئن ہو کر اس نے آدھی کمند کو گول چکر میں طے کر لیا۔ پھر اس نے خوب لہرا کر کمند قلعے کی فصیل پر ڈالی۔ اس کی پہلی ہی کوشش کامیاب رہی اور کمند فصیل کی دوسری جانب کسی وزن میں پھنس کر رہ گئی۔ کمند کو ایک بار زور سے کھینچ کر سریر نے اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا۔ پھر وہ بڑی مہارت اور سبک رفتاری سے قلعے کی فصیل پر چڑھ رہا تھا۔ اوپر جا کر اس نے کمند کا کنڈا علیحدہ کیا اور اسے دیوار کے اوپر ایک مناسب جگہ پھنسانے کے بعد اس نے کمند اندر کی طرف پھینک دی اور بغیر کوئی آواز اور آہٹ پیدا کیے وہ دیوار کی دوسری سمت اندر اتر گیا۔ کمند اب وہیں لٹکی رہنے دی اور دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جدھر اسے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ قلعے کی عمارتوں کے اس حصے کی طرف گیا جہاں سے اسے روشنی دکھائی دی تھی تو وہ رک گیا، کیونکہ اس کے سامنے ذرا فاصلے پر ستونوں والی روشن راہداری میں ایک مسلح پہرے دار مستعد کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس پہرے دار نے اپنے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار اور دوسرے میں ڈھال تھام رکھی تھی، جبکہ اس کے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی اور پیٹھ پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا۔ سریر زمین پر بیٹھ گیا، پھر وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل شکار کرنے والی بلی کی طرح اس پہرے دار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پہرے دار کے نزدیک جا کر سریر زمین پر لیٹ گیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ مناسب فاصلے پر جا کر سریر اٹھا، بھاگا اور اس پہرے دار پر چھلانگ لگا کر اسے بری طرح دبوچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے پہرے دار کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے پہرے دار کا گلا دباتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، جو کچھ میں پوچھوں سچ کہنا، ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے عبرتناک اذیت دوں گا۔ بتاؤ، تھیوڈورا اس قلعے کے کس کمرے میں ہے؟ پہرے دار نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو اور کیوں تم تھیوڈورا سے متعلق استفسار کر رہے ہو؟ سریر نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، الٹا مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ اس پہرے دار نے بدحواسی میں کہا، شہزادی تھیوڈورا اس راہداری کے آخری کمرے میں ہے۔ پھر سریر نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ ختم ہو چکا ہے تو اس کی لاش گھسیٹ کر اس نے تاریکی میں کر دی اور اس کا ترکش اور کمان اتار کر اس نے اپنے کندھے پر پشت پر لٹکا لیے۔ ایک بار اس نے پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد وہ راہداری سے باہر ہی باہر تاریکی میں آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے آخری کمرے کے سامنے جا کر سریر نے دیکھا وہاں دو پہرے دار کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ انتہائی چاقو چوبند کھڑے تھے۔ جس کمرے کے سامنے وہ کھڑے تھے اس کے اندر بھی روشنی ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اسی کمرے میں تھیوڈورا موجود ہے۔ سریر پتھریلی زمین پر بیٹھ گیا، ایک گھٹنا اس نے زمین پر ٹکا دیا، پھر سے کمان سنبھالی اور ترکش سے تیر نکال کر اس پر جمایا اور ایک پہرےدار کی تلوار والے ہاتھ کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے تیر چلا دیا۔ تیر عین اپنے ہدف پر جا کر لگا۔
اور اس پہریدار کے تلوار والے ہاتھ کو چھید کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی اور وہ راہداری کے فرش پر بیٹھ گیا۔ دوسرا پہریدار اسے سنبھالنے کے لیے بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی ان دونوں نے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہ کی تھی کہ سریر بھاگ کر ان کے سر پر آیا اور ایک ہی بار میں اس نے دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے بعد سریر نے بھاگ کر اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جس کے اندر پہریداروں کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ مڑ کر اس کمرے کے سامنے آیا جس کے سامنے اس نے ان دونوں کا خاتمہ کیا تھا تو اس نے دیکھا کہ حسین تھیوڈورا اس کمرے کے آہنی دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے قریب ہی دو اور عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ سریر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھیوڈورا، تمہارا کمرہ مقفل ہے، کیا تم بتا سکو گی کہ اس کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ تھیوڈورا نے شرماتے لے جاتے لہجے میں کہا، ایک چابی تو پہریداروں کے سالار کے پاس ہے جو کہ اس کمرے میں سویا ہوا ہے جس کا دروازہ باہر سے آپ نے بند کیا ہے، دوسری چابی ان عورتوں کے پاس رہتی ہے۔ سریر نے ان دونوں عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ دونوں عورتیں کون ہیں؟ تھیوڈورا نے بڑی بے بسی اور لاچاری میں کہا، یہ دونوں عورتیں میری خادمائیں ہیں اور میری ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ مجھ پر محافظ اور نگران بھی ہیں۔ سریر نے ان دونوں عورتوں کو تہکمانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، دروازے کی چابی مجھے دے دو، اس میں تم دونوں کی فلاح اور بہبود ہے۔ ایک عورت نے چڑچڑے پن سے کہا، ہم تمہیں دروازے کی چابیاں اس لیے دے دیں تاکہ تم تھیوڈورا کو یہاں سے لے کر بھاگ جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سریر نے اپنی کمان سنبھالی اور چلے پر تیر چڑھانے کے بعد اس کا رخ ان دونوں خادماؤں کی طرف کرتے ہوئے کہا، امن اور سکون سے اس آہنی دروازے کی چابی تھیوڈورا کے حوالے کر دو، ورنہ میں اپنے تیروں سے تم دونوں کو چھلنی بنا کر رکھ دوں گا۔ سریر کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دونوں عورتیں کانپنے اور تھر تھرانے اور لرزنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک نے چابی نکال کر تھیوڈورا کو تھما دی۔ سریر تھیوڈورا کو دروازہ کھولنے کے لیے کہنے ہی والا تھا کہ تھیوڈورا نے خود ہی آہنی سلاخوں کے والے دروازے میں ہاتھ باہر نکال کر قفل میں چابی گھمائی اور دروازہ کھول دیا۔ سریر طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور بستر کی چادروں سے اس نے دونوں عورتوں کے ہاتھ اور ان کی پشت پر خوب کس کر باندھ دیے۔ پھر اس نے تھیوڈورا کو مخاطب کر کے کہا، میرے ساتھ ساتھ آؤ، یہاں زیادہ دیر رکنا ہمارے لیے مسائل اور خطرات کا سامنا کھڑا کر دے گا۔ تھیوڈورا نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی اس نے پھینک دی اور چپ چاپ سریر کے ساتھ ہو لی۔ مدور ستونوں والی راہداری سے باہر اندھیرے میں موسلا دھار بارش میں وہ دونوں اس طرف کو جا رہے تھے جہاں سریر فصیل کے ساتھ اپنی کمند کو چھوڑ کر آیا تھا۔ دونوں اس جگہ پر آئے جہاں کمند لٹک رہی تھی۔ پھر سریر نے بڑی رازداری کے ساتھ تھیوڈورا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھیوڈورا، کمند پر چڑھنے کے لیے میرے اوپر رہو، میں تمہارے نیچے نیچے رہتا ہوں، اپنے پاؤں میرے کندھوں پر جما لینا، اس طرح تمہیں نیچے اترنے میں دشواری نہ ہوگی۔ کیا میں تمہیں تھوڑا سا اوپر چڑھنے میں مدد دے سکتا ہوں؟ تھیوڈورا نے جب اس باتیں سر ہلایا تو سریر کمند کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور تھیوڈورا سے اس نے کہا کہ کمند کو پکڑ کر اپنے دونوں پاؤں میرے کندھوں پر رکھ لو۔ تھیوڈورا پہلے تو ہچکچائی اور پھر شرمائی، پھر اسے کمند پکڑ لی اور بڑی آہستگی اور نرمی سے اس نے اپنے پاؤں سریر کے کندھوں پر رکھ دیے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سریر اٹھ کھڑا ہوا، کمند کا رسہ تھام کر اوپر کو چڑھنے لگا۔ تھیوڈورا بھی کمند کو پکڑ کر زور لگاتی ہوئی سریر پر کم بوجھ ڈالتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ فصیل کے اوپر جا کر سریر نے کمند دوسری جگہ پر پھنسا کر باہر پھینک دی اور دونوں اتر گئے۔ پھر سریر نے نیچے کھڑے ہو کر کمند کا ایک سرا ایک لمبے گول چکر میں گھمانا شروع کیا جس سے کمند دیوار سے نکل کر نیچے گر پڑی۔ سریر نے کمند لپیٹ لی اور تھیوڈورا سے کہا، یہاں سے بھاگ چلیں۔ تھیوڈورا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی اور دونوں ان چٹانوں کی طرف تھے جہاں سریر اپنا گھوڑا کھڑا کر کے آیا تھا۔ سریر تو پہلے ہی بھیگا ہوا تھا۔ اس چٹان تک پہنچتے پہنچتے تھیوڈورا کا بھی لباس بھیگ چکا تھا۔ دونوں چھجا نما چٹان کے نیچے گھوڑے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ سریر نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے اپنے اور تھیوڈورا کے لیے وہ لباس نکالے جو پیٹروس نے اسے مہیا کیے تھے۔ تھیوڈورا کا لباس سریر نے اسے تھماتے ہوئے کہا، تم یہ خشک لباس اس جگہ پر جلدی جلدی بدل لو، میں دوسری طرف جا کر تبدیل کر لیتا ہوں۔ تھیوڈورا نے کپڑے لے لیے۔ سریر نے ایک چرمی چادر لی اور چٹان کی دوسری طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں بھیگا ہوا لباس تھا جسے اس نے خوب نچوڑ لیا تھا اور بارش سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک تھیوڈورا بھی اپنا لباس تبدیل کر کے اپنے بھیگے کپڑے نچوڑ چکی تھی۔ سریر نے دونوں بھیگے لباس گھوڑے کی خرجین میں ڈالنے کے بعد اس سے پوچھا،
اب ہمیں کیا کرنا اور کہاں جانا چاہیے؟ کیونکہ مجھے علم نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، پیٹروس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا تھا تھیوڈورا کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ تمہیں بتاتی رہے گی۔ تھیوڈورا سنبھلی، اپنی ہچکچاہٹ اس نے کچھ دور کی، اور پہلی بار اس نے بے باکی سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری منزل باسفورس کی اس سمندری پٹی کی ماہی گیروں کی ایک بستی ہے۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے مجھے وہیں رہنا ہوگا، کیونکہ میرے فرار کی عنقریب خبر ہو جائے گی، اور ماہی گیروں کی بستیاں ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ میں ان مچھیروں کے اندر بھی رہ سکتی ہوں۔ وہاں میرے چچا کا ایک جاننے والا مچھیرا ہے، اس کا نام سیوس ہے، اور جہاں وہ رہتا ہے اس بستی کا نام بزنتیم ہے۔ میں وہیں رہوں گی۔ شاید میرے چچا نے آپ کو بتایا ہو کہ آپ بھی میرے محافظ کے طور پر میرے ساتھ وہیں پر رہیں گے۔ سریر نے کہا، مجھے خبر ہے۔ تھیوڈورا پھر اپنی چہکتی مہکتی آواز میں بولی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہپوڈروم کے مقابلہ جیتنے کی مبارکباد دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے حفاظت سے مجھے اس بوسیدہ اور قدیم قلعے کی قید سے باہر نکال لائے۔ میرے چچا پیٹروس بول رہے تھے، آپ یہودی ہیں اور آپ کا نام تھریس ہے، کیا یہ درست ہے؟ سریر نے کہا، ہاں، پیٹروس نے تم سے درست کہا ہے، میرا نام تھریس ہی ہے۔ کیا وہ مچھیرا جس کا نام تم نے سیوس بتایا ہے تمہیں پہچانتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ رات کے اس اندھیرے میں اگر ہم اس کے ہاں جائیں تو وہ پہچاننے سے انکار ہی کر دے اور ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہو۔ تھیوڈورا نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے، لیکن اس وقت اس کے ہاں جانا ناممکن ہوگا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو شاید باسفورس کی یہ پٹی پار کرنے کے لیے ہمیں کوئی کشتی مل جاتی، لیکن بارش کی وجہ سے سب ملاح جا چکے ہوں گے اور اس وقت ساحل پر کوئی کشتی نہ ہوگی۔ سریر نے گھوڑے کے منہ سے خوراک کا توبرا کھولتے ہوئے کہا، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اس بارش سے بچنے اور رات بسر کرنے کی خاطر کیا صبح تک ہمیں غلطہ کی کسی سرائے میں قیام کرنا ہوگا؟ تھیوڈورا نے کہا، سرائے ٹھیک نہیں ہے، جب میرے فرار کی خبر ہوگی تو سرائے سے دونوں آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ یہاں غلطہ کی آبادی سے باہر اسٹوڈین نام کی خانقاہ ہے، جو بھی اس خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسے پناہ ملتی ہے، اور شوربہ، روٹی اور زیتون کے علاوہ رہنے کے لیے گدا وغیرہ بھی مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس خانقاہ میں اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو اسے اس وقت تک کوئی نہیں پکڑتا جب تک وہ اس خانقاہ کے اندر ٹھہرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس خانقاہ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ رات اسی خانقاہ میں بسر کریں گے اور صبح اندھیرے میں وہاں سے نکل کر ساحل میں آ جائیں گے، جہاں سے کشتیاں باسفورس کے اس پار جاتی ہیں۔ سریر نے اپنے گھوڑے کی رکاب تھامتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ، بیٹھو۔ تھیوڈورا نے پوچھا، تو کیا آپ گھوڑے پر سوار نہ ہوں گے؟ سریر نے کہا، تم بیٹھو، میں اس کی باگ پکڑ کر چلتا ہوں، تو مجھے اس طرف رہنمائی کرتے جانا۔ تھیوڈورا نے کہا، نہیں، یوں نہیں، آپ سوار ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ سریر فوراً ایک زکن لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ، بیٹھو۔ تھیوڈورا نے بلا توقف اپنا ہاتھ سریر کے ہاتھ میں دے دیا۔ سریر نے اٹھا کر اسے پیچھے بٹھا لیا اور ایڑ لگا کر اس نے اپنے گھوڑے کو ہانک دیا۔ اب غلطہ کی آبادی کے جنوب میں اسٹوڈین نامی خانقاہ کی طرف رخ تھا۔ بارش اسی طرح جاری تھی۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار چرمی چادریں اور اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ندی کے ایک کنارے پر آ پہنچے۔ اصل میں وہاں ایک چشمہ بارش کے ساتھ مل کر ہی ندی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس چشمے سے تھوڑے ہی دور انہیں اندھیرے میں ایک عمارت نظر آئی۔ تھیوڈورا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اسٹوڈین کی خانقاہ ہے۔ سریر نے گھوڑا اس خانقاہ کے سامنے جا کر روک دیا۔ دونوں گھوڑے اتر گئے اور پھر آگے بڑھ کر سریر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دی۔ تھیوڈورا نے گھوڑے کی باگ پکڑے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ضعیف العمر راہب نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سریر نے کہا، مسافر ہوں، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے، بارش سے بچنے کے لیے ہمیں رات بسر کرنے کے لیے پناہ چاہیے۔ راہب نے غور سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اور تمہارا ساتھی دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ سریر نے رکے بغیر کہہ دیا، ہم اناتولیا کے باشندے ہیں، قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کی مقام کی زیارت کو آئے ہیں۔ سردی اور طوفانی بارش نے اب مزید سفر کے قابل نہیں رکھا۔ میرا ساتھی بھی 9 عمر ہے، زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتا، کیا ہمیں یہاں پناہ نہیں مل سکتی؟ راہب نے اس بار بڑی نرمی اور ہمدردی میں کہا، یہ خانقاہ تو تم جیسے مسافروں کے لیے ہی ہے، تم دونوں بخوشی یہاں رات بسر کر سکتے ہو۔ پھر راہب نے خانقاہ کا قلعہ نما دروازہ کھولتے ہوئے کہا،
تم دونوں اندر آ جاؤ۔ سریر نے پیچھے ہٹ کر تھیوڈورا سے گھوڑے کی باگ لے لی اور دونوں خانقاہ میں داخل ہوئے۔ راہب بھی دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ ہو لیا اور خانقاہ کے اندر ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، وہ سامنے استبل ہے، تم اپنا گھوڑا وہاں پر لے جاؤ اور استبل کی دائیں طرف جو عمارت ہے اس میں تمہارے لیے میں ایک کمرہ کھولتا ہوں، اس ساتھی کو میرے ساتھ بھیج دو، اتنی دیر تک یہ کمرے میں کا آتش دان روشن کر لے گا، بارش اور سردی کے باعث یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سریر نے فوراً تھیوڈورا کا دفاع کرتے ہوئے کہا، میرا یہ ساتھی میرا امزاد ہے، یہ میرے جیسا نہیں ہے، یہ بہت ڈرپوک ہے اور پھر اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں خود ہی روشن دان روشن کر لوں گا۔ راہب نے پھر پوچھا، کیا تم دونوں کھانا کھاؤ گے؟ سریر نے کہا، نہیں، کھانا ہم دونوں کھا چکے ہیں۔ راہب دائیں طرف کی اس عمارت کی طرف چلا گیا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ سریر اور تھیوڈورا آگے بڑھے اور گھوڑے کو لے کر استبل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہلے بھی کئی گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ایک کونے میں بھس اور دانے سے بھرے ہوئے چھوٹی سی ایک نافذ پڑی ہوئی تھی۔ سریر نے اپنا گھوڑا ایک کونے میں باندھ دیا، اس کی زین سے پہلے ہی اس کی دونوں خرجینیں علیحدہ کر لی، پھر اس کی زین اتار کر اس کے منہ سے لگام لگا کر اس نے خرجین کے اندر سے ایک خشک کپڑا نکالا اور اس سے گھوڑے کو رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ زین اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھ دی، پہلے گھوڑے کا توبڑا ڈالا، پھر اس میں اس نے دانہ ملا دیا۔ گھوڑا تیزی سے چارے میں منہ مار کر کھانے لگا، پھر اس نے اپنی دونوں خرجینیں اپنے کندھے پر لٹکاتے ہوئے اپنے پاس کھڑی تھیوڈورا کو دیکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں، وہاں راہب ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اپنا منہ چھپا کر رکھنا تاکہ وہ تمہیں پہچان نہ جائے۔ دونوں آگے پیچھے استبل سے باہر نکل گئے۔ جب وہ دائیں طرف کی عمارت میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک کمرے کے باہر راہب کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب آ کر رکے۔ تھیوڈورا سریر کے قریب ہو گئی۔ راہب نے سریر کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں اس کمرے میں آرام کرو، میں نے اندر 2 بستر رکھ دیے ہیں، لکڑی بھی ڈال دی ہے اور مشل جل رہی ہے جس سے تم آتش دان روشن کر سکتے ہو، صبح تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ راہب چلا گیا۔ سریر اور تھیوڈورا اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک طرف بستروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جبکہ آتش دان کے سامنے لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں اور وہیں پر نصب ایک مشل بھی روشن تھی۔ سریر نے کندھے پر لٹکائی ہوئی خرجینیں فرش پر رکھ دیں، پیٹھ پر بندھی ہوئی کندھے سے لٹکی کمان بھی اس نے علیحدہ کر دی، چرمی چادر جو اس نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی وہ خرجینوں پر رکھ دی، پھر وہ فرش پر آ کر بیٹھ گیا اور آتش دان میں لکڑیاں جمانے لگا۔ تھیوڈورا نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے زنجیر لگا دی، پھر اس نے چرمی چادر اتاری اور کونے میں پڑے ہوئے بستروں کا جائزہ لیا۔ ان میں 2 گدے، 2 لحاف اور چادریں تھیں۔ وہ چپ چاپ حرکت میں آئی اور آتش دان کے قریب ذرا فاصلہ رکھ کر دونوں بستر لگا دیے۔ سریر نے آتش دان میں لکڑیاں جمانے کے بعد ان کے نیچے دیوار میں نصب جلتی ہوئی مشل ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد خشک لکڑیوں نے آگ پکڑ لی اور پھر آتش دان میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ تھیوڈورا نے بھی بستر لگانے کے بعد خرجین سے اپنے اور سریر کے بھیگے کپڑے نکال کر آتش دان کی دائیں جانب کھڑکی پر ڈال دیے تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ کمرہ اب آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا تھا۔ سریر نے تھیوڈورا کو مخاطب کر کے کہا، بستر لگا کر سو جاؤ، صبح شاید جلدی ہمیں یہاں سے کوچ کرنا پڑے۔ تھیوڈورا چپ چاپ ایک بستر میں گھس گئی، دوسرے بستر میں سریر لیٹ گیا اور دونوں تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر بارش اب دھیمی ہو گئی تھی، فضاؤں میں ابھی اندھیرا ہی تھا کہ سریر اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی تھیوڈورا امن و سکون کی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ آتش دان میں آگ بجھتی جا رہی تھی۔ سریر نے اٹھ کر آتش دان میں چند اور لکڑیاں ڈال دیں، پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ باہر شہر کی رکابتوں کا اندھیرا ابھی تک گہرا تھا، بارش رک چکی تھی، آسمان پر کوئی اکا دکا بادل تھا، ورنہ ہر طرف ستاروں کا روشن غبار چھایا ہوا تھا۔ رات سوچوں کے طوفان کی طرح اور خاموش پیڑوں کی طرح ساکن تھی۔ سریر نے مشرق کی طرف دیکھا، صبح ہونے کے آثار کچھ کچھ مدھم ہیولوں کی طرح اپنا آپ کھونے لگے تھے۔ لگتا تھا کہ سحر ضبط کے سارے غلاف اتار کر بجھی بجھی بے شعور میں ستارہ اور جگنو بن کر برپا ہونے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ سریر دوبارہ کمرے میں آیا۔ آتش دان میں اور لکڑیاں ڈالنے کی وجہ سے آگ پھر بھڑک اٹھی تھی۔ سریر نے ایک گہری نگاہ تھیوڈورا پر ڈالی۔ سریر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے مدھم آواز میں پکارا، تھیوڈورا، تھیوڈورا۔ کئی بار سریر کی آواز دینے پر بھی تھیوڈورا جب نہ اٹھی تو سریر نے اس کا سر پکڑتے ہوئے کہا، تھیوڈورا اٹھو، اٹھو، میری بات سنو۔ تھیوڈورا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی
اور گھبرائے ہوئے انداز میں بکھری ہوئی آواز میں بولی، تھریس کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اسے تسلی دیتے ہوئے ہمدردانہ آواز میں سریر نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، سب خیریت ہے۔ تھوڑی دیر تک سحر ہونے والی ہے، میں ذرا باہر جاتا ہوں، گھوڑے پر زین ڈال کر یہیں پاس میں جو چشمہ ہے وہاں تک جاتا ہوں۔ گھوڑے کو پانی پلانے کے علاوہ میں وہاں ہاتھ منہ دھو کر آؤں گا اور تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ بھی بھر لاؤں گا۔ تم اٹھ کر کمرے کے اندر سے زنجیر لگا لو اور جب تک میں نہ آؤں دروازہ کسی کے کہنے پر مت کھولنا۔ تھیوڈورا بستر سے نکلی اور فکرمند انداز میں اس نے سریر سے کہا، آپ جلدی آنا ورنہ کہیں وہ راہب نہ آ جائے اور مجھے دروازہ کھول کر اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سریر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں جلدی آؤں گا، دیر نہیں لگاؤں گا۔ سریر باہر نکل گیا اور تھیوڈورا نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی اور دوبارہ اپنے بستر میں گھس گئی۔ سریر استبل میں آیا۔ پہلے اس نے گھوڑے کا توبرا دانے اور چارے سے الگ کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور گھوڑے کی باگ پکڑی۔ جب وہ بیرونی دروازے کے پاس آیا، بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ چشمے پر آ کر سریر نے پہلے گھوڑے کے منہ سے دہانہ نکال کر اسے پانی پلایا اور پھر وہ خود وہاں بیٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ خانقاہ ذرا اونچائی پر تھی جبکہ چشمہ نیچے وادی میں تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد سریر نے مشکیزہ بھرا اور جب وہ اپنے گھوڑے کی زین سے پانی بھرا مشکیزہ باندھ رہا تھا تو وہ چونک پڑا۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑی تھیں جو خانقاہ کی سمت اونچائی سے آ رہی تھیں۔ سریر چوکنا ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو اس نے فوراً لگام چڑھا کر ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ خود اس نے اپنی تلوار ڈھال سنبھالی اور ان چٹانوں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا جن کے اوپر خانقاہ کی طرف راستہ جاتا تھا۔ اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ پھر اسے کسی کی صاف آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اگر وہ چشمے کی طرف آیا ہے تو یہیں کہیں ہوگا، اسے بچ کر نہ جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قلعے سے تھیوڈورا کو نکالنے والا کون ہے۔ اگر اس حادثے کی خبر ملکہ کو ہو گئی تو وہ ہماری کھال اتار دے گی، اور اگر ہم نے مجرم کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دیا تو وہ ہمیں کچھ بھی نہ کہے گی۔ سریر نے اندازہ لگایا دیا تھا کہ تھیوڈورا پکڑی گئی ہے۔ اتنے میں اس کے کانوں سے آواز آئی، کسی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، تم دونوں نیچے اتر کر اسے دیکھو اور اسے قتل مت کرنا، زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ اگر اسے ہم زندہ ملکہ کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ہمیں انعام بھی دے سکتی ہے۔ اب تم جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ۔ یاد رکھو اسے جان سے مت مارنا ورنہ میں تم لوگوں کی جان کا دشمن بن جاؤں گا۔ دو آدمی پتھر اور چٹانیں پھلانگتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ سریر اس سمت گہری نظر جمائے ہوئے بیٹھا تھا جہاں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ سریر جھکتا جھکتا اس طرف لپکا جس سے ان کے گزرنے کی امید تھی، اور جب وہ بھاگتے ہوئے سریر کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے چادر تلے سریر نمودار ہوا اور ان پر حملہ کر کے اس نے دونوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں۔ پھر سریر آہوزاری کرنے اور چیخنے چلانے کے انداز میں زور زور سے کہنے لگا، مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اوپر سے اسی آواز نے پھر چلاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا اس پر قابو پانے کے بعد اسے مت مارنا، تم لوگ جاہل ہو، رک جاؤ، میں خود نیچے آ رہا ہوں۔ سریر پھر ایک چٹان کے پیچھے ہو کر اس بولنے والے کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ بولنے والا نیچے آیا تو سریر نے اس پر بھی اپنی پوری خونخواری سے جھپٹا اور ایک ہی بار میں اس کا بھی سر الگ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اوپر کو چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر گیا تو ایک پتھر کی اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا خانقاہ کی طرف والے راستے پر حسین تھیوڈورا کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ سریر پتھریلی زمین پر لیٹ گیا اور رینگتے ہوئے اس طرف کو چلا گیا جدھر اس سپاہی کی پشت تھی۔ اچانک وہ اٹھا اور پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس نے اس پہریدار کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ جب اس پہریدار کے سر پر سریر کی تلوار گری اور اس کی لاش پتھر پر گر گئی تو تھیوڈورا خوف و دہشت سے اسے ایک طرح چیخ مارتی ہوئی ایک طرف کو کھڑی ہو گئی۔ پھر جب اس کی نظر اپنے قریب کھڑے سریر پر پڑی تو اس نے سکون اور خوشی میں کہا، تھریس، میں تو آپ کے متعلق پریشان ہو گئی تھی جب وہ چلا کر کہہ رہے تھے مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ سریر نے کہا، وہ شو تو میں نے ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد کیا تھا۔ اس کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ ان کا تیسرا ساتھی بھی نیچے آ گیا اور میں نے اسے بھی تحقیق کر دیا۔ تھیوڈورا نے احسان مندی سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی احسان مند ہوں، ان وحشیوں کو ٹھکانے لگا کر آپ نے ایک بار پھر میری جان، میری عزت بچائی ہے۔ سریر بولا، سورج طلوع ہونے والا ہے، آؤ اب یہاں سے بھاگ چلیں، اس غلطہ کی وادی میں اب ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں۔ تھیوڈورا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ دونوں چٹانوں سے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پہلے وہ مغرب کی طرف بحیرہ باسفورس کے کنارے آئے
پھر وہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے کنارے کنارے کی طرف دوڑانے لگے۔ سریر اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائے دوڑا رہا تھا کہ ایک جگہ پیچھے بیٹھی تھیوڈورا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، یہاں گھوڑا روک دیجئے، یہاں سے ہمیں کشتی مل سکتی ہے اور ہم بحفاظت اس پار مچھیروں کی بستی پر پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے تو اکثر کشتیاں غلطہ کے ساحل پر ہی آ کر ٹھہرتی ہیں، لیکن کچھ کشتیاں ادھر ہی رکتی ہیں۔ اس طرف وہ لوگ آتے ہیں جو غلطہ کے جنوبی اور پرانے زمانے کے کھنڈرات دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ذرا آگے دائیں طرف دیکھیں جہاں روشنی ہو رہی ہے، وہاں چند کشتیاں آ کر رکی ہوتی تھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ان میں سے ہی کسی سے بات کریں اور فوراً ہم باسفورس کے اس پار جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ سریر گھوڑے کو روک کر نیچے اترا، پھر اسے تھیوڈورا کو سہارا دے کر نیچے اتارا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس معاملے میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمارا اس وقت ایک ہی کشتی میں اکٹھے سفر کرنا بعد میں ہمیں مشکلات اور خطرات میں ڈال دے گا۔ تھیوڈورا نے گھبرائی ہوئی فکر مند آواز میں پوچھا، تو کیا آپ یہاں سے مجھ سے علیحدہ ہو کر مجھے تنہا چھوڑ دیں گے؟ جبکہ ام پیٹروس آپ سے تفصیل طے کر چکے ہیں۔ جب تک حالات مناسب نہیں ہوتے آپ میرے محافظ کے طور پر میرے ساتھ رہیں گے۔ سریر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تھیوڈورا پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو، پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں اکٹھا باسفورس کے اس پار مچھیروں کی بستی میں جانا انتہائی خطرناک ہے۔ دن چڑھنے کے قریب جب تمہاری تلاش شروع ہوگی تو یہ ملاح جن کی کشتی میں بیٹھ کر ہم دونوں اکٹھے باسفورس پار کریں گے فوراً ہمارے متعلق بتا دیں گے۔ اس طرح یہ بات پختہ ہوگی کہ ہم مچھیروں کی بستی میں گئے ہیں اور یوں وہاں ہمیں سرگرمی سے تلاش کیا جائے گا۔ دیکھو سورج اب طلوع ہونے والا ہے، میں تمہیں یہاں کسی محفوظ چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر پہلے اپنے گھوڑے کے ساتھ اکیلا اس پار جاتا ہوں۔ وہاں یوسف نام کا ایک ماہی گیر میرا جاننے والا ہے، میں اس کے ہاں جاتا ہوں۔ وہ اپنی کشتی نکال کر ادھر لائے گا اور ساتھ ہی اپنی بیوی بچوں کو بھی بٹھا لائے گا، اور ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر تم بھی اس پار چلی جانا۔ اس طرح کسی کو کوئی شک و شبہ نہ گزرے گا۔ تھیوڈورا نے مطمئن انداز میں کہا، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، میں اس سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ جلدی جائیں، سورج دیکھیں طلوع ہونے والا ہے، کہیں وہ تلاش کرنے والے نہ نکل کھڑے ہوں۔ سریر نے کہا، پہلے میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر بٹھا لوں پھر جاتا ہوں، اس طرح مجھے علم ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ بصورت دیگر یہاں مجھے ادھر ادھر تمہیں تلاش کرنا پڑے گا۔ تم گھوڑے کے پاس کھڑی رہو، میں کوئی مناسب جگہ دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک سریر ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر وہ واپس آیا اور تھیوڈورا سے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ تھیوڈورا اس کے ساتھ ہو گئی۔ سریر اسے ایسی جگہ پر لے کر گیا جہاں شمال اور جنوب کی سمتوں سے تین چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور مشرقی جانب ایک تنگ غار کی صورت میں کچھ جگہ خالی تھی۔ اس خول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سریر نے تھیوڈورا سے کہا، تم یہاں اس خول نما جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ایک تو یہاں پر تم محفوظ ہوگی، کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے گا، دوسرے تم سرد ہواؤں کی مار سے بھی بچی رہو گی، اور اب جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہے دھوپ سیدھی یہاں پر پڑے گی، اس طرح تم اپنے آپ کو گرم بھی رکھ سکتی ہو۔ تھیوڈورا اس خول میں بیٹھ گئی اور پر امید آنکھوں سے اس سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی آ جانا، جب تک آپ لوٹ کر آئیں گے مجھ پر خوف و دہشت کا بھوت سوار رہے گا۔ سریر نے مسکراتے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، میں فی الفور لوٹوں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہاں سے ہٹ کر سریر چٹانوں سے اتر کر اپنے گھوڑے کے پاس آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر گیا جہاں کشتیاں کھڑی تھیں۔ ایک ملاح سے اس نے بات طے کی اور اپنے گھوڑے سمیت اس کی کشتی میں بیٹھ کر وہ باسفورس کے عبور کرنے لگا۔ باسفورس کے دوسرے کنارے جانے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ماہی گیروں کی بستی کے بیچوں بیچ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پتھر اور چونے کے بنے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 10-12 سال کے بچے نے دروازہ کھولا۔ سریر نے اسے بولتے ہوئے کہا، کیا یہ یوسف کا گھر ہے؟ بچے نے کہا، ہاں یہ انہی کا گھر ہے، وہ میرے بابا ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میرا نام روبن ہے۔ سریر نے کہا، اپنے بابا کو باہر بھیجو، مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے۔ بچہ مڑا اور بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ سریر نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ ماہی گیروں کی بستی عام مچھیروں کی طرح گندی اور تعفن آمیز نہ تھی، بلکہ صاف ستھری اور قابل رہائش تھی۔ وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا اور گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ دروازے پر یوسف کھڑا تھا، وہی ادھیڑ عمر کا یہودی یوسف جو سریر کو اس وقت خیمے میں ملا تھا جب پیٹروس نے امیر خزیب بن مرزوق سے تھیوڈورا کی رہائی کے متعلق گفتگو کرنے گیا تھا۔ یوسف نے باہر نکل کر گرم جوشی کے ساتھ سریر سے مصافحہ کیا، پھر اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر رکیں،
میں دیوان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں۔ سریر نے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں، پہلے میری بات سنیں۔ یوسف رک گیا۔ سریر نے بڑی رازداری سے کہا، میں یہاں رکوں گا نہیں۔ پیٹروس کو جانتے ہو؟ وہی جو ملکہ آئرن کے مرحوم شوہر کا بھائی، جس سے اس روز اس کی بھتیجی تھیوڈورا کو قید سے نکالنے کی بات ہوئی تھی، جس روز تم وفد میں مجھ سے ملے تھے۔ یوسف نے کہا، آپ کہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ سریر نے کہا، میں نے تھیوڈورا کو غلطہ کے اس بوسیدہ اور قدیم قلعے کی قید سے رہائی دلا دی ہے۔ میں اسے باسفورس کے اس پار بٹھا کر آیا ہوں۔ میں اسے کسی اور کشتی میں بھی بٹھا سکتا تھا، پر اس طرح سارا راز فاش ہو جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کشتی نکالو اور تھیوڈورا کو ہم لے کر آئیں۔ ہو سکے تو کشتی میں اپنی بیوی بچے بھی بٹھا لو۔ ان میں بیٹھ کر جب تھیوڈورا یہاں پر آئے گی تو کوئی بھی شک میں نہ پڑے گا۔ یوسف نے گھبراہٹ میں کہا، ایسا ممکن نہیں، میری بیوی سخت برہم کی ہے، میں اس پر اس معاملے میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً اس بات کو افواہ کی طرح اڑا دے گی اور ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ سریر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر آؤ، میں اور تم دونوں اکیلے ہی چلتے ہیں، لیکن پہلے میرا گھوڑا اندر باندھو اور سمندر کی طرف جاتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات بھی مٹاتے جانا۔ یوسف فوراً سریر کا گھوڑا اندر باندھ آیا اور دونوں ساحل کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں سریر نے یوسف سے پوچھا، یہ تمہاری بستی میں سیوس کون ہے؟ اس کے پاس مجھے تھیوڈورا کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یوسف نے بڑی رازداری سے کہا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس بستی کا وہی سب سے زیادہ مالدار اور اثر و رسوخ کا آدمی ہے، اور ماہی گیروں کا ٹھیکیدار بھی ہے۔ ماہی گیر جو مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ سب ساحل پر ڈھیر ہوتی ہیں، سیوس ٹھیکیداری کرتا ہے، ساری مچھلیاں وہیں سے خرید کر شہر میں پہنچا دیتا ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا نا یہ بستی کتنی صاف ستھری ہے، گھروں میں مچھلی ڈھیر نہیں کی جاتی، اس لیے بستی میں مچھلی کی بو اور تعفن نہیں۔ تھیوڈورا سیوس کے ہاں محفوظ رہے گی۔ سیوس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، بیوی مر چکی ہے، حویلی بہت بڑی ہے، اس لیے وہاں یہ راز ہی رہ سکتا ہے۔ گھوڑے کے سموں کے نشانات پر پاؤں رکھتے جا رہے تھے۔ سمندر کے کنارے پتھروں سے بنے ہوئے بند کے قریب آ کر یوسف نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سیوس کی حویلی ہے، اور بند کے اس پار سرخ رنگ کے بادبانوں والی جتنی بھی کشتیاں ہیں وہ سب اسی کی ہیں۔ اس کی بیٹی کا نام دیشیا ہے اور وہ بہت حسین، نیک اور رحم دل لڑکی ہے۔ بستی میں جس قدر غریب اور ماہی گیر ہیں وہ ان سب کی مدد و اعانت کرتی رہتی ہے۔ سریر اور یوسف آپس میں باتیں کرتے کرتے سمندر کے کنارے آ رکے۔ پھر یوسف نے کشتی کے وہ رسے کھولے جن کے ساتھ وہ ساحل سے بندھی ہوئی تھی۔ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے اور یوسف نے بادبان کھول کر چپو سنبھال لیے۔ کشتی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ ہوا چونکہ موافق تھی اس لیے کشتی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو سریر کو ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ وہ چٹانوں پر چڑھ کر تھیوڈورا کو بلائے۔ وہ خود ہی چٹانوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے پھولی سانس میں سریر سے کہا، میں چٹانوں سے باہر آ کر تم لوگوں کو دیکھ رہی تھی، یقیناً یہ وہی یوسف ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ سریر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ تینوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب یوسف کے ساتھ سریر بھی چپو چلا رہا تھا، اس لیے کہ ہوا مخالف ہو گئی تھی اور کشتی مشکل سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دوسرے کنارے پر جا کر یوسف نے کشتی روکی اور سریر سے پوچھا، میں سیوس کی حویلی تک ساتھ چلوں یا آپ دونوں چلے جائیں گے؟ سریر کی بجائے تھیوڈورا نے کہا، اب ہم سیوس کے ہاں چلے جائیں گے، ہمارے یہاں تک پہنچانے کی مہربانی۔ سریر نے کشتی سے اترتے ہوئے کہا، یوسف میرا گھوڑا یہاں پہنچا دینا۔ یوسف نے کشتی کو پھر کنارے سے باندھنے کے لیے رسے سنبھالتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کا گھوڑا سیوس کی حویلی میں لے آتا ہوں۔ سریر اور تھیوڈورا سیوس کی حویلی کی طرف چلے گئے۔ یوسف اپنی کشتی کنارے سے باندھنے لگا۔ سریر نے آگے بڑھ کر سیوس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھیوڈورا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سیوس کی حویلی ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں؟ سریر نے کہا، میں یوسف سے معلوم کر چکا ہوں۔ تھیوڈورا کچھ کہنے والی تھی کہ دروازہ کھلا اور سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ فوراً ہی اندر چلی گئی۔ اس ادھیڑ عمر کے مرد نے تھیوڈورا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم تو رات بھر سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہے ہیں بیٹی۔ اندر تمہارا چچا پیٹروس بھی آ چکا ہے، وہ آج صبح آیا ہے اور تمہارے متعلق بڑا فکر مند ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی اندر سے بھاگتی ہوئی آ گئی اور تھیوڈورا سے بغل گیر ہو گئی۔ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ تھیوڈورا نے علیحدہ ہو کر سریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تھریس ہے، انہوں نے ہی مجھے قید سے رہائی دلائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر بھی انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ ہمارے بھاگنے کی داستان موجود ہے۔
میں اندر بیٹھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ اس ادھیڑ عمر کے مرد نے سریر کی طرف مسافہ کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام سیوس ہے۔ پھر سے عمارت کے اندرونی حصے سے آنے والی لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میری بیٹی دیشیا ہے۔ اس حویلی میں ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ میں تھیوڈورا کو یہاں تک لے کر آنے کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ اندر آئیں، ابھی تک باہر کیوں کھڑے ہیں؟ سیوس اور دیشیا سریر اور تھیوڈورا کو لے کر اندر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ پھر وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو خوب سجایا گیا تھا اور جس کے اندر تھیوڈورا کا بڑی بے تابی سے انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی تھیوڈورا اس کمرے میں داخل ہوئی، پیٹروس نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے بعد اس نے سریر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تھریس، یسوع مسیح کی قسم، میں نے تم سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں تم نے وہ سب پوری کر دی۔ تم نے تھیوڈورا کو بخیریت یہاں لا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں چمڑے میں روئی اور اون بھری نرم نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تھیوڈورا مزے لے کر اور سریر کے لیے بار بار تعریفی کلمات استعمال کر کے اس کے پرانے قید خانے سے فرار، خانقاہ میں قیام، وہاں سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑے جانے، سریر کی چھڑانے اور یوسف کے ذریعے وہاں پہنچنے کی داستان سنا رہی تھی۔ تھیوڈورا سریر کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہی رہتی کہ سیوس کی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور سیوس خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس سے تھیوڈورا نے پوچھا، کون تھا؟ سیوس نے کہا، ہماری بستی کا ماہی گیر یوسف تھا، تھریس کا گھوڑا دے کر گیا ہے۔ میں نے اسے استبل میں باندھ دیا ہے اور اس کی زین اتار کر چارہ بھی ڈال دیا ہے۔ تھیوڈورا نے شکوہ کے انداز میں کہا، آپ نے اسے اندر آنے اور بیٹھنے کو تو کہا ہوتا۔ سیوس نے فوراً اپنی صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، میں نے اسے اندر آنے اور تھریس سے ملنے کو کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے جال ڈالنے کے لیے کشتی سمندر کے اندر لے کر جانی ہے، لہٰذا وہ چلا گیا۔ دیشیا نے پہلی بار بولتے ہوئے تھیوڈورا کو مخاطب کر کے کہا، جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں دائیں طرف ساتھ والا کمرہ تھریس کے لیے ہے۔ اس کی تیاری بھی ایسے ہی کی گئی ہے، دونوں کمروں کے درمیان دروازہ ہے تاکہ بوقت ضرورت تھریس بھائی آسانی سے تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ پیٹروس نے بولتے ہوئے کہا، دیشیا بہت اچھی لڑکی ہے، یہ تم دونوں کا خوب خیال رکھے گی۔ پیٹروس چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر اس نے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھریس، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تھیوڈورا کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمہارے گھوڑے کے نشانات تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلیں اور تھیوڈورا کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں۔ سریر نے تسلی دینے کے انداز میں پیٹروس سے کہا، گھوڑے کے سموں کے نشان تلاش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم کیچڑ میں خانقاہ سے اس جگہ تک آئے تھے جہاں ہم کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ یہ ضرور جان لیا جائے گا کہ گھوڑا کہاں سے کہاں تک گیا ہے، لیکن یہ نہ پہچانا جا سکے گا کہ ہم کس گھوڑے کے کہ یہ سم کس گھوڑے کے ہیں، کیونکہ کیچڑ میں گھوڑے کے سم واضح نہ تھے۔ اس کے علاوہ اس طرف میں اور یوسف نے گھوڑے کے سم اپنے پاؤں پر ان پر مٹی رکھ کر مٹا ڈالے تھے۔ پیٹروس نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی بھاری تھیلی نکالی اور اسے سریر کی گود میں رکھتے ہوئے اس نے کہا، نقدی کی یہ تھیلی بھی اپنے پاس رکھو، اس سے تم تھیوڈورا کی ضروریات پوری کرو گے۔ تمہیں کچھ عرصہ یہیں پر سیوس کے ہاں قیام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں تمہیں اس قدر معاوضہ دوں گا کہ تم غم روز و شب قطن بے فکر ہو کر رہ جاؤ گے۔ پیٹروس اٹھ کر کھڑا ہوا، میں اب جاتا ہوں اور آتا جاتا رہوں گا، اور وہ پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سریر نے پیٹروس کی دی ہوئی نقدی کی تھیلی سیوس کو تھماتے ہوئے کہا، یہ آپ رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوئی تو میں آپ سے مانگ لیا کروں گا۔ میرے پاس نقدی کی ایک تھیلی موجود ہے، وہ میرے گھوڑے کی خرجین میں ہے، وہ بھی میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سیوس نے وہ تھیلی لے لی۔ اتنے میں دیشیا نے تھیوڈورا کو مخاطب کر کے کہا، رات کو اور ایک مرتبہ صبح کے وقت میں نے تم دونوں کے لیے کھانا تیار کیا تھا، تم لوگ نہ آئے تو میں نے وہ کھانا بستی کے غریب لوگوں میں بانٹ دیا۔ اب تم تھوڑی دیر تک انتظار کرو، میں تمہارے لیے تازہ اور گرم کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ دیشیا کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سریر، تھیوڈورا اور سیوس وہیں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔